بہت عرصے کی بات ہے کہ ایک بادشاہ اپنی رعایا کا بے حد خیال رکھتا تھا اور اپنے بزرگوں کی تقریب کرتے ہوئے روزانہ سادہ کپڑوں میں شہر کی گلیوں میں گھوم پھر کر لوگوں کے بارے میں معلوم کرتا رہتا تھا کہ لوگ کس طرح دن گزار رہے ہیں۔ ایک رات بادشاہ حسب معمول شہر کی گلیوں میں گھوم رہا تھا۔ چلتے چلتے وہ جیل کے دروازے تک جا پہنچا۔ جیل کے پاس سپاہی ایک چور کو پکڑ کر اندر لے جا رہا تھا۔ بادشاہ نے سوچا آج جیل کے اندر جا کر دیکھنا چاہیے کہ یہاں کیا ہوتا ہے۔ یہ سوچ کر بادشاہ جیل کے دروازے کے پاس پہنچ گیا۔ بادشاہ کو دیکھتے ہی سپاہی نے پہچان لیا اور تعظیم سے سر جھکا دیے۔ بادشاہ نے جب سپاہی کو بتایا کہ وہ جیل کا معائنہ کرنا چاہتا ہے تو سپاہی بادشاہ کو لے کر اندر چلے گئے۔ قیدیوں کو جب پتہ چلا کہ بادشاہ سلامت خود چل کر ان سے ملنے آئے ہیں تو وہ سب بادشاہ کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ بادشاہ نے باری باری ان سے حالات پوچھے۔ بادشاہ نے ایک قیدی سے پوچھا، تمہیں کس جرم کی سزا ملی ہے؟ وہ آدمی کہنے لگا، بادشاہ سلامت، میں نے کوئی جرم نہیں کیا، میں بے گناہ ہوں، مجھے چوری کے الزام میں پکڑا گیا ہے، حالانکہ میں نے زندگی میں کبھی چوری نہیں کی۔ بادشاہ نے جب دوسرے قیدی سے پوچھا کہ تمہارا کیا قصور ہے تو اس نے بھی روتے ہوئے بادشاہ سے کہا کہ میں بے قصور ہوں، میں نے کوئی جرم نہیں کیا، لیکن یہ سپاہی پھر بھی مجھے پکڑ کر لے آئے ہیں۔ غرض جتنے بھی قیدی تھے سب نے ہی بادشاہ کو یہ یقین دلانے کی کوشش کی کہ وہ بے گناہ ہیں۔ بادشاہ سلامت سب کی باتیں سنتے رہے اور مسکراتے رہے۔ اتنے میں بادشاہ کی نظر ایک ایسے قیدی پر پڑی جو سر جھکائے بیٹھا تھا۔ بادشاہ نے سپاہیوں سے کہا کہ اس آدمی کو ہمارے پاس لاؤ، یہ کیوں منہ چھپائے بیٹھا ہے؟ سپاہی جب اس آدمی کو بادشاہ کے پاس لائے تو بادشاہ نے پوچھا، اے نوجوان، کیا بات ہے، تم منہ چھپائے کیوں بیٹھے ہو؟ اس آدمی نے روتے ہوئے کہا، بادشاہ سلامت، میں بے حد گناہ گار ہوں، میرے گناہ نے مجھے اس قابل نہیں چھوڑا کہ میں کسی کو منہ دکھا سکوں۔ بادشاہ نے کہا، تم ہمیں بتائیں تو صحیح، تم نے کیا جرم کیا ہے؟ اس شخص نے کہا، میں ایک اچھا آدمی تھا، ہمیشہ ایمانداری سے کام کرتا تھا، ایک دن نہ جانے کیوں میرے دل میں شیطان نے گھر کر لیا اور میں نے ایک آدمی کے پیسے چرا لیے اور یوں ہی مجھے جیل بھیج دیا گیا۔ بادشاہ نے سوچتے ہوئے کہا، یہ سب بے گناہ ہیں سوائے تمہارے۔ صرف تم ہی ایک ایسے آدمی ہو جس نے اپنے آپ کو گناہ گار بتایا ہے، لہذا اتنے بے گناہ لوگوں میں ایک گناہ گار کو نہیں رکھنا چاہیے۔ میں تمہیں رہا کرتا ہوں۔ کچھ عرصہ بعد بادشاہ پھر جیل کا معائنہ کرنے آیا اور باری باری قیدیوں سے ملاقات کی۔ اس دفعہ ہر قیدی نے بادشاہ کو اپنے اپنے جرم کی تفصیل سنائی۔ بادشاہ نے یہ سننے کے بعد حکم جاری کیا کہ یہ لوگ واقعہ گناہ گار ہیں، انہیں ابھی تک شرمندگی کا احساس نہیں، یہ بڑے فخر سے اپنے جرم کی کہانی مزے لے لے کر سناتے ہیں، لہذا ان سب کی سزا اور بڑھا دی جائے۔ یہ سن کر وہ لوگ بے حد حیران ہوئے اور بادشاہ کے جانے کے بعد اس کے وزیر سے پوچھنے لگے کہ جب اس شخص نے اپنا گناہ کا اعتراف کیا تھا تو بادشاہ نے اسے چھوڑ دیا تھا، لیکن جب ہم نے گناہ کا اعتراف کیا تو بادشاہ نے ہمیں سزا دے دی۔ یہ سن کر بادشاہ کا وزیر، جو بادشاہ کے مزاج کو سمجھتا تھا، کہنے لگا، پہلے آدمی کو اس کے لیے چھوڑا گیا کہ اس نے جرم کا اعتراف اس لیے نہیں کیا تھا کہ وہ آزاد ہونا چاہتا تھا، بلکہ اس لیے کیا تھا کہ وہ اپنے کیے پہ نابد تھا، لیکن تم لوگوں نے پہلی دفعہ بادشاہ کو اپنے بے گناہی کی کہانی سنائی تاکہ وہ تمہیں آزاد کر دے، اور اس دفعہ گناہ کا اعتراف بھی اسی لیے کیا کہ وہ شاید تمہیں بادشاہ چھوڑ دے، اس لیے بادشاہ نے تمہیں آزاد نہیں کیا۔ بالکل اسی طرح اگر ہمیں سچ میں اپنی غلطی یا گناہ کا احساس ہو جائے اور اس پر ندامت بھی ہو تو ہم صدقے دل سے معافی بھی مانگ لیں گے، اور وہ اللہ بہت رحیم و کریم ہے، یقیناً ہمیں معاف بھی کر دے گا۔
अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब